मलिया खुद को इससे बचा ना पाई तो ये सोच कर ही बहरम की जान पर बन आई थी। वो इस लड़की पर दिलो जान हार चुका था और उसे अब एहसास हो रहा था कि वो अपनी मोहब्बत को किसी और मर्द के साथ बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। यज़दान जब गाड़ी से उतरा तो उसने अपना हाथ मलिया की कमर पर रखा था। फिर उसे अपने घर में ले आया और सबसे पहले डायमंड रिंग निकाल कर उसे पहनाने को दी थी। हाथ में अंगूठी पहनाने के बाद इसके हाथ पर अपने लब रख चुका था। जब मलिया ने अपना हाथ इससे छुड़वाया तब मुस्कुरा कर कहने लगा, डार्लिंग हाथ पकड़ने पर क्यों हाथ झटक रही हो? अभी तो मैंने तुम्हारे साथ बहुत सी मंजिलें तय करनी है। यकीन मानो मैंने आज तक बहुत सी लड़कियों के साथ दोस्ती की है, वक्त गुजारा, मगर जो बात तुम में है वो इनमें से किसी में भी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों का रिलेशन लॉन्ग टर्म चले। बदले में तुम कहोगे मैं करूँगा। वो उसे अपने कमरे तक ले आया था। जब मुस्कुरा कर वो कहने लगी कि आप बैठे, मैं खुद आपके लिए और अपने लिए ड्रिंक बनाऊंगी। यज़दान भी मुस्कुरा कर बैठ चुका था। जब वो सीधा किचन में गई थी, उसके पर्स में एक दवा मौजूद थी जो बहरम ने ही उसे दी थी। उसने जब यज़दान के लिए ड्रिंक तैयार किया तो उसमें वो इसका थोड़ा हिस्सा शामिल कर चुकी थी। ऐसा करने के बाद वो सीधा वहाँ आई थी जहाँ पर यज़दान बैठा था और इसने वो गिलास उसकी तरफ बढ़ाया दिया। मुस्कुरा कर यज़दान उसकी तरफ देखा। जो गिलास मलिया ने उसकी तरफ बढ़ाया था वो पीने के बजाय उसने अपना वाला गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। कहने लगा कि मैं तुम्हें अपने हाथों से ये जूस पिलाऊंगा। मलिया के तो तोते उड़े थे। वो शिकाते हुए कहने लगी कि नहीं, मेरा अभी दिल नहीं है, आप पी लें, मैं कुछ देर तक पीऊँगी। बहरम भाई भी खड़ा था। जब उसे खतरे का एहसास होने लगा, ज़बरदस्ती उसके कंधे पर हाथ रख के यज़दान उसे वो ड्रिंक पिला चुका था। अच्छी गोलियाँ तो यज़दान ने भी नहीं खेल रखी थी, बस वो फ़ौरन किसी पर भी इतबार नहीं कर सकता था। वो आधा गिलास पी कर रख चुकी थी। जैसे ही उसने यज़दान की तरफ देखा तो उसे अपनी नज़र धुंधलाती हुई महसूस होने लगी। एक ही बार में छः यज़दान उसे अपने सामने बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। जब वो उसे कमर से थाम कर अपने मज़ीद करीब करके और अपना हाथ इसकी गर्दन पर रख कर कहने लगा, अरे तुम्हें क्या हो रहा है? तुम तो चकरा रही हो। बताओ किसने भेजा है तुम्हें? शाबा, इज़्ज़त तो तुम्हारी मैं वैसे भी ख़राब करूँगा कि दोबारा किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। और जिसने तुम्हें भेजा है वो भी तुम्हें देख कर खौफ से आंखें बंद कर लेगा। उससे ये कहता यज़दान शैतानी हंसी हंसा था। बहरम तो गाड़ी खोल कर फ़ौरन अंदर की तरफ भागा था। उसे लग रहा था जैसे उसके हाथ से उसकी जान फिसलती जा रही है। यज़दान उसे उठाकर बेड पर पटक चुका था। दर्द से हल्की सी चीख की बामुश्किल मलिया के हलक से निकली थी। वो खुद को इससे छुड़वाना चाहती थी मगर वो उस पर हावी होता चला जा रहा था। जब बहरम अंदर दाखिल हुआ और एक झटके से दरवाज़ा खोला, सामने यज़दान उस पर झुका हुआ था। उससे पहले कि वो अगली मंजिल पार करता, बहरम उसे गर्दन से पकड़कर मुक्के मारने लगा। कहने लगा, दूर रहो इससे, तेरी हिम्मत कैसी हुई इसके करीब आने की? यज़दान इसकी मार खा कर चकरा चुका था और दूर दो चार मुक्के उसने भी बहरम को मार दिए थे। कहने लगा कि अच्छा तो ये तुम्हारी भेजी हुई लड़की थी। तभी मैं कहूँ कि कुछ तो गड़बड़ ज़रूर। अच्छा हुआ तुम खुद ही मेरे सामने आ गए। अब तुम भी गोलियाँ खाओगे और ये भी। दोनों को मैं आज यहाँ से ज़िंदा वापस जाने नहीं दूँगा। क्या है तुम्हारी ये किराए की लौंडी ली हुई है ताकि मुझे फंसा सको? ये लफ्ज़ सुनकर बहरम उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार चुका था। कहने लगा, खबरदार, जो तुमने उसे ऐसा कुछ कहा तो चुपचाप इज्जत से मेरे पेपर मुझे वापस कर दो, वरना अच्छा नहीं होगा। वो बेड पर बेहोशी की हालत में सर पकड़ कर लेटी थी और यहाँ यज़दान और बहरम हाथापाई कर रहे थे। बहरम को यूं बिछड़ा देख कर यज़दान कहने लगा कि लगता है बहुत खास चक्कर है तेरा। इस लड़की के साथ मज़ा तो तब आएगी जब तेरे सामने मैं इस लड़की की इज्जत की दचे उड़ाऊंगा। मैं एक एक करके पर्दा इसके वजूद से जुदा करूँगा और इसकी इन हसीन रनाइयों पर मैं अपनी लब रखूँगा। उसका नाजुक हिस्सा मेरे लबों में कैद होगा और मैं अपनी सारी शिद्दतें उसके वजूद पर निडाल दूँगा। ये सुनकर तो बहरम का खून खोला था। वो चलाया और फिर थप्पड़ों पर थप्पड़ उसे मारने लगा। उसके पेट में मुक्के मारे यहाँ तक कि यज़दान के दांत टूट कर बाहर गिर चुके थे। उसने साइड टेबल से गुलदान उठाकर उसके सर में मारा था। कांच का गुलदान था। यज़दान के सर में वो कांच बेबस हो चुका था। दर्द से चलाता हुआ वो वहीं तरफ कर बेहोश हो गया। बेड पर वो बेहोश पड़ी थी। बहरम ने फ़ौरन उसके कमरे की तलाशी लेना शुरू कर दी। जब एक जानिब अलमारी के दराज में उसे वो पेपर्स मिल चुके थे, पेपर्स और मलिया को उठाकर वो बाहर आ चुका था। मलिया अभी तक बेहोश थी। जब उसे होश आया तो वो उसी फ्लैट में मौजूद थी। उसके सराहने ही बहरम बैठा हुआ था। उसे होश में आता देख कर वो गहरी सांस खारिज करके रह गया। खौफ के मारे रोते हुए मलिया बहरम के गले लग चुकी थी। वो रोते हुए कहने लगी कि वो शख्स मेरी इज्जत ख़राब करना चाहता था। वो मुझे मार देना चाहता था। वो अभी यहीं बाहर है, वो मुझे मार देगा। मगर बहरम उससे बाहों में भर गया तो कहने लगा कि मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। लेक्स, मुझे माफ़ कर दो। पता नहीं क्यों कैसे मैंने तुम्हें इन सब में इन्वॉल्व किया। मेरी ही गलती है। मुझे तुम्हारा यूँ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, मगर मैं पछता रहा हूँ। तुम फिक्र मत करो। जब तक बहरम ज़िंदा है मलिया को कोई कुछ भी नहीं कह सकता। वो उसे अपने सीने से लगाए तसल्ली दिए जा रहा था। जब मलिया होश में आई उसे एहसास हुआ तो फ़ौरन उससे अलग हुई थी। एक नज़र उसने अपने वजूद पर डाली तो
گڑبڑا چکی تھی، کیونکہ پہلے اس نے لباس اور ڈالا ہوا تھا اور اب اس کے وجود پر وہ لباس تھا۔ فوراً اس نے بہرم کی طرف دیکھا، کہنے لگی کہ یہ کپڑے میں نے کب پہنے؟ بہرم فوراً اطمینان سے اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، آف کورس میں نے اپنا بدلہ بھی تو پورا کرنا تھا، میرے علاوہ آخر کون تمہارے وجود تک رسائی حاصل کر سکتا ہے؟ فکر مت کرو، صرف کپڑے ہی چینج کیے اور کچھ نہیں کیا۔ وہ گہری مسکراہٹ چہرے پر سجا کر بولا تھا، اور ملیہ کو لگا کہ جیسے اس کی جان نکلنے کو ہے۔ وہ تو کچھ کہہ بھی نہیں پائی تھی کہ تبھی دھڑلے سے دروازہ کھولا تو دونوں نے ہی پلٹ کر پیچھے دیکھا تھا۔ حکم میں فاقرہ بیگم کھڑی تھی، بیڈ پر بہرم بیٹھا تھا اور بہرم دوپٹے کے بال کھولے ملیہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ فاقرہ بیگم تو یقین کر ہی نہ پائی، وہ تو سمجھ رہی تھی کہ ان کا بیٹا دوسرے شہر کسی کام سے گیا ہوا ہے، مگر ان کے ایک جاننے والے نے ہی انہیں بتایا تھا کہ وہ تو بہرم کو اس طرف اکثر آتے جاتے دیکھتے رہتے ہیں۔ فاقرہ بیگم اس فلیٹ کے بارے میں جانتی تھی، یوں ہی اچانک وہ اس فلیٹ میں آ چکی تھی اور سامنے اپنے گھر کی نوکرانی اور اپنے بیٹے کو دیکھ کر ان کا دماغ چکرا چکا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ یہ سب کچھ کیا ہے بہرم؟ تم اس 2 ٹکے کی نوکرانی کے ساتھ اس گھر میں کیا کر رہے ہو؟ اور یہ تمہارے بیڈ روم میں بیڈ پر کیا کر رہی تھی؟ جواب دو مجھے۔ خوف سے ملیہ گھبرا چکی تھی جب فاقرہ بیگم نے اس پر ہاتھ اٹھانا چاہا، مگر بہرم وہ ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ کہنے لگا کہ موم، بیوی ہے یہ میری، آپ اس سے کچھ مت کہیے، جو بھی کہنا ہے مجھے کہیے۔ فاقرہ بیگم تو چکرا کر رہ چکی تھیں، کہنے لگی کہ تم ہوش میں تو ہو؟ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اس لڑکی نے پھر تمہیں پھنسا ہی لیا، مجھے کیا پتا تھا کہ میں اس لڑکی کو پہلے دن ہی گھر میں نہ رکھنے دیتی۔ تم اس نوکرانی سے شادی کیسے کر سکتے ہو بہرم؟ وہ کہنے لگا کہ نوکرانی نہیں ہے، یہ بہو ہے آپ کی اور میری بیوی ہے۔ یہ مجبوری کے تحت اگر کوئی لڑکی کام کے لیے آ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ انسانیت کے درجے سے ہی گر چکی ہے۔ مجھے یہ پسند تھی، جانتا تھا کہ آپ اس سے میرا نکاح نہیں ہونے دیں گے، اس لیے ہم نے بھاگ کر شادی کر لی۔ اب آپ اسے وہی عزت دیں گی جو مجھے دیتی ہیں، ورنہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، میں اس کے ساتھ یہیں رہتا رہوں گا۔ فاقرہ بیگم تو پہلے اچھا خاصا روتی رہی، پھر اپنے بیٹے سے گلے شکوے کرتی رہی اور پھر وہاں سے باہر نکل گئی۔ ملیہ تو یوں تھی جیسے کاٹو تو خون نہ نکلے، کہنے لگی کہ آپ نے جھوٹ کیوں بولا ہے؟ میں آپ کی بیوی نہیں ہوں۔ وہ کہنے لگا نہیں ہو تو بن جاؤ گی۔ ملیہ اسے کہنے لگی کہ آپ کی ماما کے لیے جا رہی ہیں، آپ پلیز ان کے ساتھ جائیں، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بہرم اپنی ماں کے پیچھے گیا تھا، وہ پھر جیسے تیسے اپنی ماں کو سمجھا چکا تھا۔ بیٹے کی خاطر تو وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھی، اس لیے وہ اس لڑکی کو اس گھر میں بہو بنا کر لانے کے لیے بھی تیار ہو ہی چکی تھی۔ وہ اپنی ماں کو بتا چکا تھا کہ یہ لڑکی میری بیوی نہیں ہے، مگر میں اسے بیوی بنانا چاہتا ہوں۔ اب آپ میرے ساتھ اس کے گھر جائیں گی، ہم اس کا رشتہ مانگیں گے۔ فاقرہ بیگم بیٹے کی بہت منتیں کرتی رہی، مگر وہ باز ضد تھا۔ چند روز بعد ہی ملیہ کے گھر وہ لوگ رشتے کے لیے موجود تھے۔ ملیہ کی ماں کو بھلا کیا مسئلہ ہو سکتا تھا، وہ فوراً ہاں کر چکی تھی اور پھر چند ہفتوں بعد ہی ملیہ اور بہرم کی شادی ہو چکی تھی۔ وہ دلہن بنی اس کے کمرے میں بیٹھی تھی، ہاتھ پاؤں بالکل شل ہو رہے تھے، بار بار بہرم کو یاد کر کے اسے جھڑجھڑی سی آ رہی تھی۔ اس کے دل میں بھی بہرم کے لیے ایک نرم گوشہ بن ہی چکا تھا، مگر بہرم کا یہ روپ اسے خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی کمرے کا دروازہ کھولا اور بہرم کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے منہ دکھائی میں اسے خوبصورت ڈائمنڈ کا نیکلیس گفٹ کیا تھا اور اپنے ہاتھوں سے اسے پہنایا بھی تھا۔ کہنے لگا وہ جچ رہا ہے تم پر، جیسے تمہارے لیے ہی بنا ہو۔ میں نہیں جانتا میں تمہیں پوری زندگی میں کتنی خوشیاں دوں گا، مگر ہاں یہ ضرور کہوں گا کہ تمہیں کبھی میری وجہ سے رونا نہیں پڑے گا۔ پھر وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگا گیا اور پھر اپنی اتنی حسین دلہن کو دیکھ کر وہ بے قابو سا ہونے لگا تھا۔ وہ اس کے مزید قریب آیا اور اسے کھینچ کر قریب کرتا اس کے گالوں پر اپنے لب رکھ کے کہنے لگا، میرا لمس تمہیں پریشان تو نہیں کر رہا؟ میں تمہیں چھو سکتا ہوں نا میری جان؟ وہ دھیرے سے کچھ کسمائی تھی، پھر جھجکتے ہوئے کہنے لگی، کیا آپ کو میری نازک سی جان پر رحم نہیں آئے گا؟ خود کو دیکھیے کتنے اٹے کٹے ہیں آپ اور میں معصوم سی جان، آپ تو مجھے پہلی بار میں ہی مار دیں گے۔ اس نے اپنے اندیشے ظاہر کیے تھے جب ہنس کر بہرم کہنے لگا کہ اتنا بھی نازک مت بنو، تم میری ہو، میں تمہارا ہوں، اور آج کی رات میں تمہاری یادگار بنانا چاہتا ہوں۔ دیکھنا سب کچھ اتنے اچھے سے ہوگا کہ تمہیں کچھ محسوس بھی نہیں ہوگا۔ پھر کہنے لگا چلو شاباش، آج ہی تو وہ وقت آیا جب میں اپنا بدلہ پورا کر سکتا ہوں۔ ملیہ نہ سمجھی، اسے کہنے لگی کہ کیا مطلب، کون سا بدلہ؟ وہ کہنے لگا کہ کیوں یاد نہیں ہے تمہیں وہ دن جب دھڑیلے سے باتھ روم کا دروازہ کھول کر اندر گھس آئی تھی؟
آج میری باری ہے۔ اپنے آپ کو تم اپنے ہاتھوں سے ہر پردے سے آزاد کرو گی۔ ملیہ کا چہرہ شرم سے لال ہونے لگا، کہنے لگی کہ نہیں، مجھ سے یہ سب کچھ نہیں ہوگا، پلیز آپ مجھے کوئی اور سزا دے دیں۔ بہرام اسے آنکھیں دکھا کر کہنے لگا کہ نہیں، تمہاری یہی سزا ہے، تم خود کو خود ہر پردے سے آزاد کرو گی، چلو شاباش، ورنہ اگر میں نے کیا تو صبح تم سے چلا نہیں جائے گا۔ ملیہ شرم سے آنکھیں بیچ چکی تھی، وہ اس کے سامنے خود کو دھیرے دھیرے ہر پردے سے آزاد کر گئی تھی۔ نیم روشنی میں بہرام کی نظریں اس کے حسین وجود پر گئی تو وہ تو جیسے اسے دیکھتا ہی رہ چکا تھا۔ اگلے ہی پل وہ اس کے سینے پر جھکنے لگا اور پھر اس کی رعنائیوں میں کھوتا چلا گیا۔ وہ پوری طرح اس پر حاوی ہو چکا تھا۔ پورے کمرے میں بہرام اور ملیہ کی محبت بھری سسکیاریوں کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ اسے اپنی باہوں میں بھر کر اس کے وجود کی گہرائیوں تک سفر طے کرتا جا رہا تھا۔ ہلکی سی چیخ ملیہ کے لبوں سے نکلی تھی اور پھر وہ اس کی باہوں میں ہی اپنا آپ سپرد کرتی چلی گئی۔ وہ رات واقعی بہرام نے اس کی یادگار بنا دی تھی۔ اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو بہرام کسی معصوم بچے کی طرح اس کی گردن کے قریب سر رکھے سو رہا تھا۔ رات کے لمحات کا سوچ کر ملیہ کے چہرے پر مسکراہٹ سی چھا چکی تھی۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ پھر جیسے ہی گھڑی پر وقت دیکھا تو 3 کے 11 بج رہے تھے۔ وہ اٹھنے لگی تو بہرام فوراً اسے کھینچ کر پھر سے اپنے قریب کر گیا، کہنے لگا، مائی ڈیئر وائف، میں نے آپ کو ابھی اٹھنے کی اجازت نہیں دی۔ جب تک میں نہیں کہوں گا بیڈ سے نیچے قدم نہیں اتاریں گی۔ وہ پھر سے اس سے گستاخ شرارتیں کرتا رات کے گزارے لمحات کا ذکر چھیڑ چکا تھا۔ ملیہ شرم سے اس کے سینے میں سر چھپا کر کہنے لگی کہ پلیز چپ ہو جائیں، میں کچھ بھی گزرا وقت یاد نہیں کرنا چاہتی۔ وہ کہنے لگا کہ کیوں یاد نہیں کرنا چاہتی؟ کس بات کا ڈر ہے تمہیں؟ کہیں تم پھر سے بہک نہ جاؤ۔ ملیہ اس کے سینے پر سر چھپا کر بس دھیرے سے سر ہلا گئی۔ بہرام تو اس کی معصوم اداؤں پر جیسے جان ہی وار چکا تھا، کہنے لگا، تو کیا ہو گیا میری جان، میرے ہوتے ہوئے جتنا مرضی بہکو، میں تمہارے ہر تمنا پوری کروں گا۔ مگر وہ خود کو جیسے تیسے اس سے چھڑوا کر واش روم بھاگ چکی تھی۔ جب کمرے سے باہر وہ نکلی تو فاقرہ بیگم اسے گور گور کر ہی دیکھ رہی تھی۔ بیٹے کے خاطر اسے بہو تو تسلیم کر چکی تھی، مگر ابھی حقیقی معنیوں میں اسے اپنی بہو جیسا درجہ دینے میں انہیں وقت لگنے والا تھا۔ جب بھی بہرام اور ملیہ کو ایک ساتھ بیٹھے دیکھتی، ان کی نوک جھونک ہنسی مذاق دیکھتی تو شروع میں تو وہ تھوڑی سی جیلسی فیل کرتی۔ کئی بار تو ملیہ کو ڈانٹ ٹپاٹ کر کے اپنے بیٹے کی زندگی سے جانے کا بھی کہا تھا، مگر ملیہ بس سے مس نہیں ہوئی تھی۔ پورے گھر کو اس نے بالکل ہی ذمہ دار بہو کی طرح سنبھال لیا تھا، ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی بھی جاری رکھی تھی۔ فاقرہ بیگم نے تو صاف کہہ دیا تھا کہ بس اب اگر تم نے شادی کر لی ہے اس لڑکی سے تو اسے کہو کہ اب مجھے پوتا بھی پیدا کر دے، میں اب اپنے پوتے کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ مگر بہرام منع کر چکا تھا، کہنے لگا کہ ماں، ملیہ اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتی ہے، کچھ بننا چاہتی ہے، اور میں اس کے یہ خواب ضرور پورے کروں گا۔ وہ ایک مڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتی ہے۔ میں نے کہا بھی کہ میں اپنے پیسوں سے اس کی بہن بھائیوں کا، اس کی ماں کا گھر چلا لوں گا، مگر اس نے انکار کر دیا تھا کہ انہیں ایسے اچھا نہیں لگتا، میں خود اپنے ماں اور بہن بھائیوں کا خرچ اٹھاؤں گی۔ فاقر بیگم بھی چپ ہو چکی تھی۔ چند سالوں بعد ہی ملیہ ڈاکٹر بن چکی تھی، اور ڈاکٹر بن جانے پر جو خوبصورت تحفہ اسے بہرام نے دیا تھا وہ اس کا ذاتی ہاسپٹل تھا۔ وہ دن شاید ملیہ کی زندگی کا سب سے حسین دن تھا، جب وہ زندگی میں سب کچھ پا چکی تھی۔ ساری تکلیف سے فارغ ہونے کے بعد جب وہ کمرے میں آئی تو بہرام اس کی گود میں سر رکھ چکا تھا۔ کہنے لگا، محترمہ، آپ کو میں نے کتنا بڑا تحفہ دیا، بدلے میں آپ اب مجھے کچھ دینا، کچھ ایسا کہ بس یہ رات بہت رنگین بن جائے۔ وہ انتہائی معصومیت سے کہنے لگا تھا جب شرارت سے ملیہ اسے دیکھ کر کہنے لگی، حکم کیجیے، جو کہیں گے آپ کو خوش کرنے کے لیے وہ کروں گی۔ بہرام مسکرایا تھا اور پھر اس کی کمر پر ہاتھ رکھتا اس کے وجود پر سفر کرنے لگا، اور اگلے ہی پل اس کے خوبصورت گلابی لبوں پر جھک چکا تھا۔ وہ بھی اس کا پورا ساتھ دیتے ہوئے اسے باہوں میں بھر کر اپنا ہاتھ بہرام پر وار چکی تھی۔